دنیاوی فیکٹس میں آپ سب کا خیر مقدم۔ سی اے اے کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سی اے اے سے ہندوستانی عوام کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ کس کو ڈرا رہے ہیں کہ سی اے اے آئے گا، سی اے اے آئے گا؟ 3 مہینے پہلے کلکتہ کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا، بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے ہندو بھائیوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ کل ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ سی اے اے یہ قانون ہے، اس کو لاگو کرنا ہی ہوگا۔ سی اے اے دیش کا قانون ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور ہم سی اے اے کو لاگو کر ایک پترکار نے ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ اس سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات سے پہلے یا بعد یہ قانون آئے گا، تو امت شاہ نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات سے پہلے ہی قانون لایا جائے گا۔ ان دنوں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے اسپیچز کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد سی اے اے کو قانون بنا دیا جائے گا۔ 2019 کو سی اے اے این آر سی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اس کو پارلیمنٹ سے منظوری مل چکی تھی۔ اس کے بعد پورے دیش میں دھرنے شروع ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا 5 سال پہلے ایسا کوئی شہر باقی نہ تھا جہاں دھرنے نہ ہوئے ہوں، اور دہلی کا شاہین باغ جہاں 2019 نومبر سے مارچ 2020 تک پورے 100 دن مرد، عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے سب دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نریندر مودی جی اور امت شاہ کہتے ہیں کہ یہ قانون صرف ان 3 پڑوسی ملکوں سے آئے ہوئے شرنارتھیوں کے لیے ہے، تو ہندوستان کے 140 کروڑ لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اگر سی اے اے سے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا تو اتنے دنوں سے اس کا قانون کیوں نہیں بنا؟ نریندر مودی جی نے ایک جن سبھا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی اے اے ہندوستان میں رہنے والے ہندو بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ صرف بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان کے الپ سنکھیکوں شرنارتھیوں کے لیے ہے۔ اور مودی جی نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ دوسری قوموں کو سی اے اے کے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ لیکن اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے کہ سی اے اے یہ قانون میں دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہے۔ ناظرین، میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سی اے اے ہے کیا اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔ سی اے اے کا مطلب سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ یہ اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے الپ سنکھیک شرنارتھی یعنی مائنارٹیز ریفیوجیز جو 5 سال سے ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کو ناگرکتا یعنی سٹیزن شپ دینا ہے۔ ناگرکتا یعنی سٹیزن شپ ملنے کی پرکریا یعنی فارمیلٹیز آن لائن سے ہوگی، اس کے لیے ان کو کوئی ڈاکیومنٹس دینا نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون ان 3 پڑوسی ملکوں سے آئے ہوئے الپ سنکھیک شرنارتھیوں کو سٹیزن شپ دینا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے؟ کیا ان ملکوں سے آنے والے لوگوں کا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ان 3 ملکوں سے آنے والے الپ سنکھیک شرنارتھیوں ہمارے ان بھائیوں کو ناگرکتا ضرور ملنی چاہیے۔ کیا اس کے لیے ہمارے ملک کے 140 کروڑ لوگ اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا؟ کیا اس کے لیے 140 کروڑ لوگ اپنے باپ داداؤں کی برتھ سرٹیفکیٹ بنوانی ہوگی؟ ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں کہ یہ قانون ہندوستانی مسلمان اور ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، تو ہم لوگوں سے ہندوستانی ناگرکتا کا ثبوت کیوں مانگا جا رہا ہے؟ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کیا ہے غالب، دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کر لیں۔